میں تو امتی ہوں اے شاہ امم کر دے میرے آقا اب نظر کرم میں تو امتی ہوں اے شاہ امم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنقرئک فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى صدق الله العلي العظيم. سورہ اعلیٰ کا درس چل رہا ہے. پہلے والی 5 آیتوں کی تفسیر آپ کو کل میں نے بتائی تھی. یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کے اوپر قرآن پاک پڑھیں گے، آپ کے سامنے تلاوت ہوگی، پھر آپ بھولیں گے نہیں. الا ما شاء اللہ، مگر جتنا حصہ خود اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ آپ بھول جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہوتی تھی کہ اتنا قرآن پاک جو جبرائیل میرے سامنے پڑھتا ہے، میرے دل پر جو قرآن نازل ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں. تو جیسے حضرت جبرائیل نے کوئی آیت پڑھی تو جلدی سے پیغمبر کریم بھی پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جلدی نہ کریں، قرآن پاک کو آپ کے دل میں بٹھانا، قیامت تک اس کو محفوظ رکھنا، یہ میرا کام ہے. اور اگر کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ منسوخ ہو جائے گا، لیکن جو اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھنا چاہیں تو باقی رہے گا. قرآن پاک کی کچھ آیت ایسی تھی، کچھ احکامات جو منسوخ ہوئے. مثال کے طور پر پہلے مرحلے کے اندر شراب کے پر پابندی نہیں تھی. لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، نماز کے ٹائم پر تم نشے میں نہیں ہونے چاہیے. پہلے اگر نشہ پیتے ہو تو خیر بھلے پیتے رہو، لیکن نماز کے ٹائم پر نشے میں نہ ہو. پھر آگے جا کر کے یہ حکم نازل ہوا کہ انما الخمر والمیسر، شراب ہے، جوا ہے، یا یہ تیر جو بتوں کے اوپر ڈالتے تھے، یہ سارے پلیت ہیں. فَإِنَّهُ رِجْسٌ فَاجْتَنِبُوهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی شراب پلیت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، نشہ نہ کرو. تو پہلے والا مرحلہ حکم منسوخ ہو گیا. اسی طریقے سے کئی سارے احکامات تھے. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ جن برتنوں کے اندر شراب لوگ پیتے ہیں وہ برتن ہی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، ان کو توڑ کر کے پھینک دو. پھر جب صحابہ کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر بہت زیادہ نفرت ہو گئی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اگر کسی برتن میں کسی نے شراب ڈالی تھی، ابھی اگر اس کو اچھی طرح سے پاک کر کے دوسرے استعمال میں لانا چاہتے ہیں تو منع نہیں کر سکتے. لوگوں کی کتوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی. پہلے مرحلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کتا جہاں نظر آ جائے تو ان کو مار دو. پھر آگے جا کر کے حکم نازل ہوا کہ ابھی کتوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، آپ اس کو چوکی داری کے لیے، اپنے کھیتی باڑی کے لیے بھی رکھ سکتے ہو، شکار کے لیے بھی رکھ سکتے ہو. اچھا، یہاں پھر جو اسلام کے دشمن قسم کے لوگ ہیں نا، وہ نفرت پھیلاتے ہیں. یار حکم جو تبدیل ہوتا ہے وہ غلط ہونے کی وجہ سے تبدیل ہوتا ہے. حکم جو تبدیل ہوتا ہے وہ پہلے ایک حکم دے دیا کہ یہ کام کرو، پھر سوچا یار یہ کام صحیح نہیں ہے، بس اس کو چھوڑ دو، میں یہ کام کرتا ہوں. تو ابھی پہلے والا فیصلہ غلط تھا، تب بھی دوسرا فیصلہ کیا. اس وجہ سے کہتے ہیں یار قرآن پاک میں ایسی باتیں ہیں کہ قرآن پاک مٹے گا نہیں. پھر کہیں ہے کہ ما ننسخ بآیت او ننسہا، ہم کچھ آیتوں کو منسوخ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں.
تو مقصد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کوئی غلط حکم دیا تھا؟ تو نعوذ باللہ ایسی بات نہیں ہے۔ کسی حکم کو تبدیل کرنا یا حکمت کے اعتبار سے ہوتا ہے یا سامنے والے کی صلاحیت کے اعتبار سے ہوتا ہے، یا حکمت ہوتی ہے یا سامنے والے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر صلاحیت یہ ہے کہ پہلے جیسے ڈاکٹر ہیں نا، پہلے جب بیماری زیادہ ہوتی ہے تو بھاری دوائی دیتے ہیں، جب بیماری کم ہو جاتی ہے تو پھر ہلکی پھلکی دوائی دیتے ہیں۔ ابھی پہلے والا فیصلہ بھی صحیح تھا بھاری دوائی کا، بعد والا فیصلہ بھی صحیح ہے ہلکی سی دوائی کا۔ اسی طرح سے لوگوں میں جب محبت زیادہ تھی شراب کی تو حکم سخت آیا کہ خبردار، اور پھر جب نفرت بہت زیادہ ہو گئی تو پھر نرمی آ گئی کہ اسی شراب کی پلیتی برتن میں تو نہیں آئی نا، برتن کو اچھی طرح سے پاک کر کے اور بھلے استعمال کرو۔ تو یہ سامنے والے کی صلاحیت ہے۔ اور حکمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارادے کے تبدیلی کے ساتھ فیصلہ تبدیل ہوتا ہے، اور ارادے کا بدلنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر انسان کو شروع سے ہی 5 فٹ کا بنا دیں، داڑھی والا ہو، داڑھی مونچھ سارا جسم پورا کا پورا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل تو نہیں ہے۔ سارے فرشتے ایسے ہی تو پیدا ہوئے ہیں نا۔ فرشتہ پیدائش سے لے کر کے موت تک چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، کسی ماں باپ کے پیٹ میں اور اسی ماں باپ کی صحبت کا شادی کا اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو جا، ہو گیا، بس جتنا ہوا 1000 سال گزارے 500 سال گزارے ایک ہی جیسا ہوتا ہے، نہ بوڑھا ہوتا ہے، نہ کمزور، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ پیشاب، نہ پاخانہ۔ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے ہیں؟ پہاڑ ہے نا ہمارے سامنے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پہاڑ جیسے تھے ایسے ہی ہیں، نہ چھوٹے ہو رہے ہیں نہ بڑے ہو رہے ہیں، اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ آسمان ہے ایسا ہی ہے، سورج ہے، چاند ہے ایسے ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو ویسا کرنا چاہتے تو مشکل تو نہیں تھا، لیکن ارادے کی تبدیلی کے ساتھ اس کے اوپر تبدیلی آئی، کبھی نطفہ، کبھی گوشت کا لوتھڑا، کبھی پھر ہڈیاں، کبھی پورا بچہ ماں کے پیٹ کے اندر، پھر تھوڑا بڑا ہوا اور بڑا ہوا، زمین میں پیدا ہوا، جوان ہوا، بوڑھا ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کی تبدیلی کے ساتھ یہ ہوتا جا گیا، تبدیلی ہوتی گئی۔ اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے کا فیصلہ غلط تھا۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنا ہم چاہیں گے وہ تو آپ قرآن پاک بھول جائیں گے جو منسوخ ہو گیا، جو نہیں چاہیں گے وہ محفوظ رہے گا۔ 1400 سال گزر گئے، آج تک زور لگانے کے باوجود، کافروں کے زور لگانے کے باوجود کوئی کسی ایک آیت کو بھی مٹا نہیں سکا۔ اگر کوئی بندہ باپ اگر غلط پڑھے تو چھوٹا بچہ بولے گا ابو ایسا نہیں ایسا ہے، کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی جانتے ہیں جو آواز سے ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں، وَمَا يَخْفَى جو مخفی ہوتی ہیں۔ ظاہری طور پر کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، مخفی طور پر کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں۔ یعنی آپ اگر ذکر کرو، تلاوت کرو، کوئی اچھا کام کرو، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ چھپ کر کرتے ہو، کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اے میرے نبی ہم آسان کریں گے آپ کے لیے دینی مسائل۔ ابھی آپ کے لیے بڑی مشکل ہے، لوگ آپ کا قرآن نہیں سنتے، لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، نفرتیں پھیلاتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کے لیے ایسا آسان معاملہ کریں گے کہ قرآن پاک آپ کے لیے بھی آسان ہو جائے گا، لوگوں کے لیے بھی آسان ہو جائے گا۔ اور ہوا الحمدللہ۔ وَنُيَسِّرُكَ ہم توفیق بخشیں گے آپ کے لیے آسانی کی۔ آسانی کی توفیق کا کیا مطلب ہے؟ یہ قرآن پاک آپ کو خود پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، آپ کا دوسروں تک پہنچانا آسان ہو جائے گا۔ لوگ دور سے گروہ گروہ بن کر کے آپ کے پاس آئیں گے قرآن سیکھنے کے لیے۔ اور پہلے ہم حالات ایسے تھے کہ پیغمبر کریم کے چہرے انور کو دیکھ کر کے ظالم نفرت کرتے تھے، پھر آگے جا کر کے ایسا مرحلہ بنا کہ اللہ کے نبی کی ایسی حکومت آ گئی کہ پوری دنیا کے اندر اسلامی حکومت کا رعب چھا گیا۔ یہ ہے آسانی۔
فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ نصیحت کریں اگر نصیحت ان کو نفع دے۔ سیذکر من یخشیٰ، جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، دل کا پاک ہے، وہ ضرور نصیحت حاصل کرے گا۔ ویتجنبها الاشقیٰ، اور دور رہے گا اس نصیحت سے بدبخت آدمی۔ قرآن کی باتیں سننے سے دور رہنے والا یقیناً بدبخت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ جیسے وہی قرآن ہے حضرت ابو بکر کے سامنے پڑھا گیا، جلدی سے نصیحت حاصل کر لی۔ وہی قرآن ابو جہل کے سامنے پڑھا گیا، بدبخت تھا، دور ہو گیا، نصیحت حاصل نہیں کی۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، قرآن سے نصیحت حاصل نہ کرنے والا جلد ہی داخل ہوگا بڑی آگ میں۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر وہاں نہ تو مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ مرے گا نہیں کہ عذاب سے بچ جائے، زندہ نہیں رہے گا طاقت ہو کہ بھاگ جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا، تڑپتا رہے گا، بس ہمیشہ کے لیے تڑپتا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تھوڑا سا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جہنمی کچھ لوگ بڑی آگ میں جائیں گے، ایسا عذاب ہوگا کہ نہ موت نہ زندگی۔ اور کس کے لیے؟ جو قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے دور ہوتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں۔ اگر آج ہم بھی، آج قرآن تو قیامت کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، آج بھی اگر کوئی بندہ قرآن سے دور ہے نا تو اس کا نتیجہ یہی ہے۔ اور بہت سارے ہیں، ہم اپنے یاروں دوستوں پر، بھائیوں پر، بہنوں پر، عورتوں پر، مردوں پر نظر ڈالیں، قرآن پاک سے بالکل محروم ہے، نعوذ باللہ، کچھ پتہ ہی نہیں قرآن پاک کیا کہتے ہیں۔ قد افلح من تزکا، جس بندے نے اپنے آپ کو پاک رکھا وہ کامیاب ہے۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر بھی کرتا رہا اور نماز بھی پڑھتا رہا، وہ بچ جائے گا۔ یعنی کامیابی کے تین چیزیں، کامیابی کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے تین چیزیں۔ ایک تو تزکا، یعنی اپنے آپ کو پاک رکھو۔ نماز کے لیے دیکھو جسم کو پاک رکھنا پڑتا ہے، کپڑوں کو پاک رکھنا پڑتا ہے۔ اس طرح سے روزے کے اندر اپنے اعمال کو پاک رکھنا ہوتا ہے کہ ہاتھوں کو، پاؤں کو، آنکھوں کو، کھانے کو، پینے کو، سب کو چھوڑ کر کے اور اپنے آپ کو ہر چیز کو پاک رکھو۔ مال کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ زکوٰۃ اور صدقے کے ذریعے سے مال کو پاک رکھو۔ ایک ہے پاکیزگی، دوسری ہے وذکر اسم ربہ، اللہ کا نام بہت لیا کرو، اللہ کا ذکر بہت لیا کرو، یہ ہے عذاب سے بچنے کی صورت۔ تیسری چیز فصلی، نماز کی پابندی کرے۔ اگر آج بھی کسی بندے کے اندر یہ تین چیزیں ہیں، اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، باتوں کو بھی پاک، اعمال کو بھی پاک، جسم کو بھی پاک، اپنے کپڑوں کو بھی پاک، ظاہر کو پاک، اندر کو پاک رکھا ایک۔ دوسرا اللہ کا ذکر زیادہ کرتا رہتا ہے، چھپ کر بھی، لوگوں کے سامنے بھی، جہاں کہیں بھی موقع ملا تو ان کو بول دے بھائی اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور تیسری چیز نماز کی پابندی۔ انشاءاللہ اگر کسی بندے کے اندر یہ تین چیزیں، پکا کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خود بتلایا ہے سورہ اعلیٰ کے آیت نمبر 14 اور 15 کے اندر۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آگے کرتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ تم دنیا کو آگے کرتے ہو، یہ مل جائے، کتنا وقت چلے گی؟ نہ دنیا بہتر ہے نہ باقی رہنے والی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں آخرت بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے۔ دنیا کے اندر اگر آپ مثال کے طور پر شادی کے چکر میں اپنے دین کو چھوڑ دیا تو بیوی جنت کی بیوی سے زیادہ بہتر نہیں ہے، اور یہ بیوی جنت سے زیادہ باقی رہنے والی بھی تو نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ وہ زیادہ حسین ہے، یہ اتنی حسین نہیں ہے۔ وہ زیادہ بااخلاق ہوگی محبت کرنے والی، دنیا کی عورتیں اتنی بااخلاق نہیں ہوں گی۔ تو آخرت کی چیزیں، پیسہ کماتے ہو گھر بنانے کے لیے، گھر یہاں کے گھر سے جنت کا گھر زیادہ اچھا ہے۔ یہاں کا گھر ٹوٹ جائے گا، جنت کا گھر ٹوٹے گا نہیں۔ اس وجہ سے ہر چیز کے اندر آخرت کو ترجیح دو، دنیا کو نہیں۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یقیناً یہ ساری نصیحتیں پہلے والے صحیفوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھیں۔
صحف ابراہیم و موسیٰ، خصوصاً حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہم السلام کے صحیفوں کے اندر بھی یہ باتیں تھیں، آپ کو بھی یہ باتیں بتلائی گئیں تاکہ آپ اپنے آپ کو پاک رکھ سکو اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر آخرت کو ترجیح دینے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہر طرح کے ناجائز کاموں سے، نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔